چودھری صاحب کی بینس کہاں ہے؟ پاکستان کا آئین ایک ایسی بینس بن چکا ہے جس کو ایک مضبوط لاٹھی سے ہانک کر اغوا کیا جا چکا ہے۔ سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف سیاستدانوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، باجوہ نے اپنے سب محسنوں کو دھوکہ دیا اور ان سیاستدانوں کو ایک دفعہ پھر آپس میں لڑایا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اگر کل مسلم لیگ نون نشانہ تھی تو آج تحریک انصاف نشانہ ہے اور مستقبل میں کوئی اور نشانہ ہوگا۔ سیاستدانوں کو مل کر اس آئین کو بازیاب کرانا ہے جو آج کل لاپتہ ہے۔ آئین کو چودھری ظہور الہی کی بینس بنانے والے ایک دن پچھتائیں گے۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم میں لکھتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی بار بار گرفتاری اور رہائی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایک پرانی کہانی ہے جسے ہماری سیاست میں بارہا دہرایا جاتا ہے۔ البتہ اس کہانی کے کردار بدل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 1958 میں کھڑی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چودھری پرویز الہی کے چچا چودھری ظہور الہی ڈسٹرکٹ بورڈ گجرات کے چیئرمین تھے۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ایک دن گجرات میں چودھری ظہور الہی کے گھر کے باہر کچھ فوجی ٹرک آئے اور ٹرک میں آنے والوں نے پہلے تو ان کے گھر کی دیوار کو گرایا اور پھر چودھری ظہور الہی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر ایک فوجی عدالت میں چودھری ظہور الہی پر مقدمہ چلا اور انہیں میونسپل کمیٹی کی 6 انچ زمین پر قبضہ کرنے کے الزام میں 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس قید سے چودھری ظہور الہی نے یہ سبق سیکھا کہ فوجی حکومت کو ناراض کر کے پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جنرل ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی چودھری ظہور الہی نے تجویز کیا تھا۔ پھر دونوں نے کنونشن لیگ چھوڑ دی۔ بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو چودھری ظہور الہی ان کی اپوزیشن میں شامل تھے۔ چودھری ظہور الہی پر پنجاب کے مختلف تھانوں میں 100 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ جب انہیں کسی ایک عدالت سے ضمانت مل جاتی تو انہیں ڈیفنس آف پاکستان رولز DPR کے تحت گرفتار کر لیا جاتا۔ ایک دن DPR کے تحت مقدمے میں چودھری ظہور الہی کو ضمانت مل گئی تو گجرات پولیس کے ایک تھانے دار نے چودھری صاحب کو بینس چوری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ تھانے دار نے یہ کمال کیا کہ چودھری ظہور الہی کے ڈیرے پر بندھی ہوئی بینس کو مال مسروقہ قرار دے کر قبضے میں لے لیا اور برآمدگی بھی ڈال دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری ظہور الہی کی ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تو ان کے گھر سے اسلحہ برآمد کر کے نیا مقدمہ بنا دیا گیا۔ ان کے بھائی چودھری منظور الہی نے ان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تو تھانہ سول لائن کراچی میں ان پر ایک باغیانہ تقریر کرنے کے الزام میں 16 MPO کے تحت مقدمہ درج ہو گیا۔ اس زمانے میں چودھری منظور الہی کے برخودار چودھری پرویز الہی اور چودھری ظہور الہی کے فرزند چودھری شجاعت حسین پہلی دفعہ گرفتار کیے گئے۔ یہ دونوں 1 ماہ جیل میں رہنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا ہوئے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ خان عبدالولی خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور چودھری ظہور الہی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے۔ بادشاہ خان لاہور آتے تو انہی کے گھر ٹھہرتے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے ہوش سنبھالا تو اپنے بزرگوں کو ولی خان، غوث بخش، بزنجو، اکبر بگٹی، مولانا مفتی محمود، حبیب جالب اور استاد دامن کی خدمت کرتے دیکھا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تو چودھری ظہور الہی جیل میں تھے۔ وہ جیل سے نکل کر جنرل ضیاء کی حکومت میں شامل ہو گئے کہ ولی خان بزنجو اور مولانا مفتی محمود نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بالیہ جمہوریت کی تحریک چلانا شروع کر دی۔ 25 ستمبر 1981 کو بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والے مولوی مشتاق حسین اور چودھری ظہور الہی ایک ہی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا۔ اصل نشانہ جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے۔ چودھری ظہور الہی گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد چودھری منظور الہی نے خاندان کو سنبھالا۔ پرویز اور شجاعت کی جوڑی چودھری برادران کے نام سے مشہور ہوئی۔ میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کاف بنا لی۔ چودھری برادران نے مشرف کے ساتھ وفا کی لیکن مشرف نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ حامد میں لکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں خود اعتراف کیا کہ 2008 کے انتخابات میں مشرف نے انہیں ہرانے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ پیپل پارٹی کو دیے جانے والے NRO کے مخالف تھے، اور بعد میں ایک امریکی سفارتکار رچرڈ امرج نے چودھری شجاعت حسین کو پرویز الہی کی موجودگی میں بتایا کہ آپ کو الیکشن میں ہرانے کا منصوبہ جنرل مشرف اور طارق عزیز نے بنایا تھا۔ چودھری برادران نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کو ایوان صدر سے نکال دیا۔ زرداری صاحب صدر اور چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب چودھری برادران نجی محفلوں میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا مسلم لیگ کاف کے MNAs کو گھیر گھیر کر تحریک انصاف میں بھیج رہے تھے۔ یہ پروجیکٹ 2011 میں شروع ہوا تھا اور 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے چودھری برادران کو عمران خان کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پر تو قبول کر لیا لیکن مونس الہی کو وہ سخت خلاف تھے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی تو آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیر اعظم اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار بنایا۔ یہ وہ موقع تھا جب جنرل باجوہ نے ایک ڈبل گیم شروع کی اور چودھری پرویز الہی کو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کر دیا۔ پہلی دفعہ چودھری برادران میں ایک دراڑ پڑ گئی
اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن کر تحریک انصاف میں چلے گئے اور ان کے بھتیجے چودھری صالح حسین نے شہباز شریف کی کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے ظہور الہی روڈ پر لاہور میں ان کے گھر کی دیوار کو ویسے ہی گرانے کی کوشش ہوئی جیسے 1958 میں ان کے گجرات والے گھر کی دیوار کو گرایا گیا تھا۔ اب پرویز الہی کو عدالتوں کے احکامات کے خلاف بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئی جی اسلام آباد کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ایک ایسی بینس بن چکا ہے جس کو ایک مضبوط لاٹھی سے ہانک کر اغوا کیا جا چکا ہے۔ سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان سیاستدانوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ باجوہ نے ماضی کی طرح اپنے سب موسنوں کو دھوکہ دیا۔ ان سیاستدانوں کو ایک دفعہ پھر آپس میں لڑایا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ کل مسلم لیگ نون نشانہ تھی تو آج تحریک انصاف نشانہ ہے اور مستقبل میں کوئی اور نشانہ ہوگا۔ حامد میر نے کہا ان سیاستدانوں کو مل کر اس آئین کو بازیاب کرانا ہے جو آج کل لاپتہ ہے۔ حامد میر نے کہا آئین پر عمل درآمد تو ہوگا، پاکستان میں استحکام آئے گا اور چودھری ظہور الہی کی بینس بنانے والے ایک دن پچھتائیں گے۔